لو جی ایک چیز جو میں ڈسکس کرنی چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے دانشور ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جی 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 تو معلوم ہے. یہ کس دانشور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اے تاڑے سامنے باندر سورے جا رہے ہیں، یہ دانشور ہی بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہاں آپ بھی دانشور ہی ہیں. حد ہو گئی ہے یار. اچھا چلو یار برا نہ بناؤ عزیزی یار. نہیں یار یہ غلط بات ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ منٹ میں ایک دانشور کو یار غوری صاحب رولا دیا ہے یار آپ نے. یہ دانشور ہے یار، حسب حال کا کوئی دوائی لین نہیں آیا ہے. یار ہم نے کب کہا دانشور نہیں ہو یار، آپ دانشور ہو. بہت شکریہ آپ کا. ایک کریے پھر یار تم دانشور ہو اس شو کے عزیزی. سن رہے ہو؟ سن رہا جی. تو بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار کچھ عرصہ پہلے تک جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا جو ہے وہ بڑا سٹرونگ تھا، وہ جوں ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو ملنا بھی چھوڑ رہے ہیں. اچھا جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو چند چیزیں تھیں جو اس کی وجہ تھیں وہ یہ تھیں کہ کزن میرج بہت زیادہ تھی. خاندانوں سے باہر شادیاں نہیں تھی ہوتی، چاچے بابے تائے پھوپھیاں خالہ آپس میں بچے بیاہ دیتے تھے، اس سے بھی خاندان جڑے رہتے تھے. اب سائنس نے بھی یہ کہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ دور دور شادیاں کرو، رشتے دور دور کرو. سرکار کو تو ظاہر ہے کائنات پوری پہ نظر تھی. آج ہمیں سائنس کہتی ہے کہ کزن میرج جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، بچوں کی بلڈ کی بیماریاں ہیں یہ کزن میرج کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر اب کچھ سوچ بدلنی شروع ہوئی، کچھ ہم برادری سسٹم سے نکلنا شروع ہوئے. ورنہ پہلے تو رشتے کرتے ہوئے اگر خاندان میں کوئی رشتہ نہیں تو باہر ڈھونڈتے ہوئے یہ سوچتے تھے کہ پھر کم از کم برادری میں تو ہونا. اب وہ برادری سسٹم جو ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا بریک کرتا جا رہا ہے. اب جو ہے لوگ دوسری برادریوں میں بھی شادیاں کرنی شروع ہو گئے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ بچے کی شادی بہن کی طرف یا بھائی کی طرف نہیں کرتے تو اسے ملنا بھی چھوڑ دیں. یا بچے کی شادی اگر پھپھو چاچے مامے تائے خالہ کی طرف نہیں ہوتی تو وہ اسے ملنا ہی چھوڑ دے. ایسا تو نہیں ہے. اس کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا ہے. واہ واہ واہ. ان کی تو ہر چیز انسانیت کے لیے انتہائی خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو بدلے میں کی جائے، یعنی آپ سے کوئی صلہ رحمی کر رہا ہے تو آپ اس سے صلہ رحمی کر رہے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی اصل میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی قطع رحمی کر رہا ہے، آپ پھر اس سے صلہ رحمی کر رہے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی رشتہ جوڑ رہا ہے یا محبت کر رہا ہے یا آپ سے ملنا چاہ رہا ہے تو اس لیے آپ بھی اسے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ بھی صلہ رحمی چاہ رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، قطع رحمی کوئی چاہ رہا ہے، آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا، آپ کو برا سمجھ رہا ہے، آپ سے دور ہو رہا ہے، یا رشتہ ناتا ہی توڑ دیا کسی نے. ہاں اس سے ملو جا کے، یہ ہے صلہ رحمی. دیکھیں نا یہ ہم لوگ جو ہے نا جی، ہم لوگ ہمیں پھر جب کوئی سائنس یا آج کل کی جدید یا ڈاکٹر انیڑی فیس لے کے کوئی گل دستا ہے نا ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. ہم اپنے مذہب کو غور ہی نہیں کر رہے. ہم سمجھتے ہیں مذہب اتنا ہی ہے، کلمہ پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، دیٹس اٹ. پیسے آ گئے تو حج کر لیا، بہتے آ گئے تو کنیڑے کر لے تاکہ الحاج کو آ سکی. ہم تو ادھر ہیں نا. جبکہ ہر طرف آپ کے انسان کے زندگی کے ہر معاملے کی طرف اسلام نے نظر دی ہوئی ہے آپ کو. اسلام نے آپ کو قوانین بتائے ہیں. اتنی خوبصورت مجھے بات یہ لگی یار کہ یہ دیکھو یہ کیا فرما گئے ہوئے ہیں. ہم صرف اسی وجہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم سرکار کے نعوذ باللہ فرمان پہ ہی عمل نہیں کر رہے. درست کہہ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھو کہ میں آج کے دور میں ایمان سے ان لوگوں کو یہ اپنا تھیلا، یہ اپنا گوری، یہ گوگا جی بھی اتفاقاً ہمارے پاس چاروں ہی وہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو واقعی ہمیشہ ہی صلہ رحمی چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ تھیلے کو بھی میں نے دیکھا ہے یہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بڑا ورڈ ہوتا ہے. وہ جو بہن ایک اس کی دبئی میں ہوتی ہیں، ابو ظہبی میں،
یہ ان کے لیے بھی ہر وقت باتیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انوالو ہے. انوالو. یہ غوری بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ آگے بھتیجے پوترے دوترے سب بہنیں ہماری جو بہنیں ہیں وہ شادی شدہ ہیں مگر ان کے متعلق بھی یہ بڑے پیار سے اس طرح کی گفتگو اس سے سننے کو ملتی ہے کہ بھئی یہ بڑا جڑا ہوا ہے اپنے خاص. جی ہاں. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. بڑی اللہ کی رحمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی انسان اس دور میں عظیم ہے. عظیم انسان ہے وہ اس دور کا جو اپنے بہن بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے ناتا جوڑ کے رکھتا ہے. وہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. محلے داری میں تو ایسا ہو ہی گیا ہو گیا بالکل ایسا. اب لاہور میں تو خاص طور پہ آپ جہاں جس محلے میں رہ رہے ہو جس سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ساتھ کون رہ رہا ہے. جمعے والے دن اگر کو آپ کو مل کے کہہ دے کہ بھائی جی میں تھوڑے نال والے گھر چ رہنا, بندہ پہلے ایسے غور کرتا ہے. اچھا جی ساتھ والے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ہو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. لاؤ تو رہ رہے ہو کئی سالاں تو نال, اور آج تک یہی نہیں پتا کہ پڑوس میں رہ کون ہے. ایمان سے کئی محلے دار ایسے ملتے ہیں تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ محلے میں ہی رہتا ہے, یہ چلو 5-6 گھر دور یا ساتھ والی گلی میں ہے, تو ہمیں تو پورے سیٹلائٹ ٹاؤن کا پتا ہوتا تھا گجرانوالہ. تو ادھر لاہور میں ہمیں یہ 2 گلیاں نہیں اپنی پوری یاد ہوئی ابھی تک یہ کون رہ رہے ہیں, چونکہ ملتے ہی نہیں ہے. عید والے دن کوشش کرتا ہوں میں, تو آپ لوگ بھی ظاہر ہے کرتے ہوں گے لازمن, جا کے محلے داروں سے ملا جائے. وہ مجھے بھی ہمارے بالکل سامنے رہتے ہیں ایک رفیق اوان صاحب, بڑے پیارے ہمارے بھائی. انہوں نے, وہ بڑے ببر شیر آدمی ہیں, انہوں نے نا جی جب میں کچھ سال پہلے نیا اس محلے میں گیا تو باہر نکل کے وہ عید والے دن دروازہ انہوں نے ناک کیا, جناب عید تے ملو. جی صاحب میں کہا السلام علیکم جی, ملے عید شید یہ وہ. پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ادھر نال دین بھی ملیے. انہوں نے میرا دھیان اس طرف دلوا دیا کہ بھائی مل سارے اندر بیٹھ کے بیٹھے ہیں ایڈا تو جی چل باہر. میرا مطلب ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت عمل ہے, آپ کی زندگی کو یہ مزیدار بنا دیتا ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے محبوب پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے, وہ لوگوں کے ساتھ ملے گلے, لوگوں کے ساتھ محبت کرے, لوگوں کے ساتھ جا کے جڑے. ہائے ہائے ہائے, ہمارے لیے تو یہ آخری بات ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا, ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے کائنات کی سب سے بہترین بات ہے, بہترین نصیحت ہے, بہترین قانون ہے. آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں نا جی, اگر پڑھیں کہیں دوسرے لوگوں کو بھی تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ بڑی اپنا بات ڈسکس ہوتی ہے دوسرے مذاہب میں بھی کہ ایک دوسرے سے ملو, محبت کرو, پیار کرو. اس حوالے سے مجھے بابا جی گرو نانک کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. نانک ایسی پریت کر جیسی جلاہے کی ریت, اس توڑن نال وہار نہیں, اس گنڈن نال پریت. جلاہا جو ہے جو دھاگے جوڑتا ہے, بنتا ہے, کپڑا بناتا ہے, کپڑا بنتا ہے, اسے صرف جوڑنے سے پیار ہے, توڑنے سے نہیں. اس کی ریت اپناؤ, جلاہے کی ریت اپناؤ, ایک دوسرے کو جوڑو, ایک دوسرے سے جڑو, نہ توڑو نہ ٹوٹو کسی سے. کیا بات. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات. حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھیلتا ہے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.